نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، اپنا تعلق جتاتا ہے، اس کے متعلق اور اس کی طرف منسوب تمام چیزوں سے محبت کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے. دنیا والے اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں، تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے جوتوں تک اس کی نقالی کرتے ہیں. ہیئر اسٹائل اس کا ہوتا ہے، لباس اس کا ہوتا ہے، جوتے اس کے طرز پر ہوتے ہیں، بولنے کا انداز اس کے طرز پر ہوتا ہے، اور اشتہارات میں، ایڈورٹائز میں وہ آ کر یوں کہتا ہے کہ میں فلاں صابن استعمال کرتا ہوں، فلاں شیمپو استعمال کرتا ہوں، فلاں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں. اسی لیے ان کو اشتہارات میں کروڑوں روپے دے کر لایا جاتا ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کی چاہت کو بھی پسند کریں گے. کرکٹ کے میدان میں جو پلیئر ہوتے ہیں اور جو قمیص اور جو شرٹ وہ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی شراب کی کمپنی کا ایک لوگو اور ایک چھوٹی سی نشانی ان کی قمیص پر ڈالنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے ان سے لیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو کرکٹ کا پریمی ہوگا، چاہنے والا ہوگا، جب اس کی نگاہ اپنے چہیتے پلیئر پر پڑے گی جس کے سینے پر یا پشت پر کسی شراب کی کمپنی کا یا کولڈ ڈرنکس کی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہوگا، تو اس کے اثرات طبعی طور پر، نیچرل طور پر، قدرتی طور پر ان کے چاہنے والوں پر پڑتے ہیں. دنیا کی تمام محبتیں جھوٹی ہیں سوائے اس محبت کے
جس کو حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نسبت سے جو محبت کی جاتی ہے وہ سچی محبت ہوتی ہے، الحب فی اللہ۔ اور حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، تو اس میں ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جو آپس میں اللہ کی نسبت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آپ یہاں آئے ہیں، کیا آپ کو یہاں پیسہ ملتا ہے؟ یہاں آپ کا بزنس چلتا ہے؟ یہاں آپ کا کاروبار ہوتا ہے؟ یہاں آپ کی سسرال سے ملاقات ہوتی ہے؟ یہاں آپ کے مال کا اشتہار ہوتا ہے؟ محض اللہ کی محبت میں آتے ہیں کہ حق بات سننے کو ملتی ہے، عمل کرنے کی توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو حب فی اللہ میں کمزور رہتا ہے وہ فاصلوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ایڈجسٹمنٹ کو دیکھتا ہے کہ نین بلاس اور بنشنگری کا فاصلہ 10 روپے پیٹرول کھا جاتا ہے۔ بنشنگری محبت کرنے والا جان دے دیتا ہے۔ مجنون نے لیلا سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ لیلا کو چاہنے والے ہزاروں مجنون تھے، کوئی پھول پیش کرتا، کوئی کھانا پیش کرتا، کوئی ہریرا پیش کرتا، کوئی دودھ پیش کرتا، کوئی دینار و درہم پیش کرتا۔ مجنون نے یہ کیا، جسم کے ہر عضو کا خون کا قطرہ طبق میں سجا کر پیش کیا کہ سر کا خون چاہیے تو سر دینے کے لیے تیار ہوں، انگلیاں چاہیے تو انگلیاں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، پیر کا خون چاہیے تو پیر دینے کے لیے تیار ہوں، جگر چاہیے تو جگر، دل چاہیے۔ یہ سچی محبت ہے۔ میں نے بارہا کہا، یہ کھوکھلی محبت جو فاصلوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے انسان قطع تعلق کر لے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین محبت اور سب سے سخت محبت ہے۔ دنیا کی محبتیں بیکار ہیں، سب محبتیں ختم ہونے والی۔ اللہ کی نسبت سے جو محبتیں کی جاتی ہیں اور وہ محبتیں قائم اور دائم رہنے والی ہیں۔ اور محبت کا تقاضا محبوب کی ہر محبوب چیز سے محبت کی جائے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن شریف کے اندر صاف الفاظ کے اندر وارننگ دی گئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری دولت، تمہاری تجارت اللہ اور رسول کے مقابلے میں تم ان کو زیادہ چاہتے ہو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، وارننگ دی، خطرے کی الارم بجائی، خطرے کی گھنٹی بجائی، انتظار کرو اللہ کے حکم آنے کا، اللہ کے عذاب آنے کا۔ آقا کی محبت پر ملک قربان، آقا کی محبت پر اہل اولاد قربان، آقا کی محبت پر رشتہ داریاں قربان، آقا کی محبت پر جان قربان۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں، انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا ہے،
نفس محبت کا انکار نہیں. شوہر بیوی سے جو محبت کرتا ہے عبادت ہے. بیوی شوہر سے جو محبت کرتی ہے عبادت ہے. بھائی کا بہن سے محبت کرنا عبادت ہے. بہن کا بھائی سے الفت رکھنا عبادت ہے. رشتہ داریوں کو صلہ رحمی کو باقی رکھنا عبادت ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ صلہ رحمی رشتہ داریاں اللہ کے عرش کے پاس کہتی ہیں اے اللہ جو مجھے ملاتا ہے اس کو تو ملا اور جو مجھے کاٹتا ہے تو اس کو کاٹ کر رکھ دے. بڑی عجیب و غریب یہ چیز ہے. نفس محبت کا انکار نہیں ہے. بیوی سے محبت ہے ایک طبیعی بات ہے. ماں سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, کاروبار سے محبت ہے, ایک طبیعی بات ہے. انکار حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا احب الیکم, محبت میں زیادتی کا انکار. شریعت کہتی ہے داڑھی رکھو, ماں کہتی ہے مت رکھو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلامی لباس اپناؤ اور بیوی کہتی ہے جی تم بوڑھے لگتے ہو. یہ زیادہ محبوبیت اس کے انکار کے بارے میں کہا گیا. احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, مکہ مکرمہ سے محبت ہوگی, آپ سے محبت ہوگی, مدینہ طیبہ سے محبت ہوگی, آپ سے محبت ہوگی, بدر سے محبت ہوگی, آپ سے محبت ہوگی, آپ کے اسلحہ سے محبت ہوگی, آپ سے محبت ہوگی, آپ کے جذبہ شہادت سے محبت ہوگی, آپ سے محبت ہوگی, غار حرا سے محبت ہوگی, آپ سے محبت ہوگی, غار ثور سے محبت ہوگی, آپ سے محبت ہوگی, آپ کے نالین شریفین سے محبت ہوگی, جوتوں سے محبت ہوگی. بعض علماء بریلوی علماء دیوبند کو طعنہ دیتے ہیں کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے اپنی کتابوں کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین مبارک جوتوں کا نقشہ تحریر فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ جو اس کو گھر میں آویزاں کرے گا اور اس طریقے سے استعمال کرے گا اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی. جوتے تو نہیں ملے, جوتوں کے نقشوں کے اندر خیر و برکت. دنیا میں کتنے پہاڑ, لیکن احد پہاڑ سے محبت اس لیے کہ آقا نے فرمایا اے پہاڑ میں تجھ میں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک ہے پہاڑ جبل عیر, فرمایا کہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں اس لیے کہ تجھ میں جہنم کی بدبو آ رہی ہے. یہ محبت کا تقاضا امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذل جدار وذل جدار. لیلا کی گلی کے اندر مجنو پھیرے مار رہا تھا, طواف کر رہا تھا. واقبل ذل جدار وذل جدار, کبھی ادھر بوسا دیتا, کبھی ادھر بوسا دیتا, کبھی کنکریوں کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیتا اور پھر اسے چومتا اور سینے سے لگا لیتا. کسی نے کہا کہ پاگل, تیری محبت تو لیلا سے ہے, ان دیواروں سے محبت نہیں, ان کنکریوں سے محبت نہیں, ان ریت کے ذرات سے محبت نہیں. تو اس نے جواب دیا وما حب الدیار فی قلبی, ان کنکریوں کی محبت میرے دل میں نہیں, اس دیوار کی محبت میرے دل میں نہیں, ولیکن من سکن فی الدیار. کہا کہ جو اس گلی میں بستا ہے ہو سکتا ہے چلتے ہوئے کبھی اس نے اس دیوار کو چھو لیا ہو, چلتے ہوئے کبھی اس دیوار کو چھو لیا ہو, کبھی اس کے قدم یہاں بھی پڑ گئے ہو, کبھی اس کے قدم یہاں بھی پڑ گئے ہو. اس لیے میں یہ سوچ کر کہ یہاں قدم پڑے ہوں گے اس کو اٹھا کر چومتا ہو, یہاں پڑے ہوں گے میں اس کو اٹھا کر چومتا ہو. دنیا کی وہ لیلا جو پیشاب کرنے والی, پاخانہ کرنے والی, بدبودار پسینہ اور حیض و نفاس پھیلنے والی اور جسم کے اندر گندا خون رکھنے والی, آنکھوں اور ناکوں کے اندر غلاظت رکھنے والی, اس کی محبت کا یہ تقاضا کہ مجنون اس کے در و دیوار کو چومتا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند بدر پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی چمک دمک
اور اپنے جو ہے جان شباب پر ہے، میں آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، بخدا چاند میں تو عیب نظر آ گیا، آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ اتنی حسین ذات، آپ کے چہرے سے نفرت کرنا، آپ کے کلچر سے نفرت کرنا، آپ کے لباس سے نفرت کرنا، کوئی گیا گزرا ملعون جس پر کتا اور گلی کا خنزیر بھی لعنت بھیجتا ہو، وہی وہ کام کر سکتا ہے۔ جو چیز آپ کی طرف منسوب ہو گئی اللہ نے اس کو چمکا دیا۔ مدینہ طیبہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ایک ایسے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا، یثرب کے نام سے، جس کے معنی تباہی اور بربادی کے۔ وہ علاقہ ایسا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ کاروبار کرنے والوں کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا، صحت مند آدمی بیمار ہو جاتا، اچھے لوگ خراب ہو جاتے تھے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ نہیں تو کیا کہ اللہ نے آپ کے صدقے کے اندر اس کو مدینہ کہہ دیا، اس کو طابہ بنا دیا، اس کو طیبہ بنا دیا۔ کائنات کا سب سے بہترین ایک نمبر کا قبرستان جنت البقیع اللہ نے وہاں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا وہاں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا وہاں پر رکھ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ مطہرہ وہاں بنا دیا۔ تمام دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روضہ مطہرہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے پر لگے ہوئے ہیں، خبر میں آرام فرما رہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو زمین پر نہ بیٹھے ہوئے، ہوا پر تو نہیں اٹکے ہوئے، تو جو زمین کا حصہ آقا کو لگا ہوا ہے، علماء دیوبند نے کہا کہ وہ حصہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کعبے سے تو دور کی بات، حجر اسود سے دور کی بات، جنت البقیع اور جنت المعلا سے دور کی بات، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ بھی بلا وجہ کی اڑان اڑا دی، ہانک دی، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ کے جسم کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے جسم کا کوئی حلیہ نہیں۔ جہاں یہ بات کہی گئی الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرسی پر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، یہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں کہ انسان جیسے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھے ہیں اللہ، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، نہیں، ایک نسبت ہے، اس نسبت کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ کرسی پر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قبر اطہر میں، اپنے روضہ مطہرہ میں اس جگہ پر رہنا اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے، تو لہذا وہ حصہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے کعبے سے اور اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جب آقا سے چیزیں لگتی گئیں، ان کا بھاؤ بڑھتا گیا، ان کی عظمتیں بڑھتی گئیں۔ صدیق کا مقام کیا تھا؟ عمر بن الخطاب کا مقام کیا تھا؟ نکلے کس ارادے سے تھے؟ کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی، اے اللہ عمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، ان دونوں کے اندر کسی کو تو ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ یہ دعا پہنچ چکی تھی اللہ کے عرش تک، اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے نواز دیا تھا، اور جو قتل کرنے کے ارادے سے عمر بن الخطاب نکلے تھے وہ ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھر گئے۔ کیا تھے یہ لوگ؟ شراب کے نشے میں مدہوش رہا کرتے تھے، جہالت کی آندھیوں کا شکار تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی صحبت کی برکت کہ اللہ نے ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لقب لگا دیا، اور پھر ان کو اتھارٹی بنایا، معیار بنایا حضرات صحابہ کرام کو کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا ایمان، تمہاری تلاوت، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہارا صدقہ، تمہارا خیرات، تمہاری نیکیاں میرے صحابہ سے میل کھاتی ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم جو ہے کامیاب ہو۔ اتھارٹی کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی. غار ہرا پہلے بھی تھا, غار ثور پہلے بھی تھا, کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا, لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پناہ لی, آرام فرمایا. دنیا کے غاروں میں سب سے اونچا غار ہو گیا. پہاڑ وقت پہلے بھی تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا, اللہ نے اس کا مقام اونچا کر دیا. مکہ مکرمہ پہلے بھی تھا, لیکن ایک کا 1,00,000 اجر نہیں ملتا تھا. ہندوستان کے اندر حاجی کوئی یا مسلمان سبحان اللہ پڑھے گا, 1 سبحان اللہ کا اجر, یا 10, یا جو وعدہ کیا گیا نماز 1 تو 1. لیکن مکہ مکرمہ کے حدود حرم کے اندر سبحان اللہ 1,00,000 کے برابر سبحان اللہ کا. 1 ریال خرچ کیا, 1,00,000 ریال کا ثواب اللہ دے گا. یہ پوچھو کلام پاک سے, یہ مکہ پہلے بھی تھا, یہ صفا پہلے بھی تھا, یہ مروہ پہلے بھی تھا, یہ زمزم پہلے بھی تھا, یہ مطاف پہلے بھی تھا, یہ مطاف پہلے بھی تھا. کیوں اس کا بھاؤ بڑھ گیا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انت حل بہذا البلد, بھاؤ اس لیے بڑا کہ آپ کے قدموں کے نیچے اس کی مٹی لگ گئی. آپ کی تشریف آوری سے یہ مکہ مکرمہ بن گیا, اور یہاں ایک عبادت کا اجر 1,00,000 کے برابر ہو گیا. جس جانور پر بیٹھے اللہ نے اس کا بھاؤ اونچا کر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کتنوں کو دودھ نہیں پلایا تھا, کوئی مقام تھا, کوئی درجہ تھا, ایسا تھا کہ وہ شہر میں آتی. اس زمانے کے اندر دیہات کی عورتیں دودھ پلانے کے لیے شہر میں آیا کرتی تھی اور کچھ کما لیا کرتی تھی بچوں کو دودھ پلا کر. لیکن آپ کے مقدر میں یہ در یتیم جب آیا, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نہ صرف یہ کہ حلیمہ سعدیہ کا مقام اونچا ہوا, بلکہ آپ کے دودھ شریف جتنے بھائی تھے, بہن تھے, اللہ نے سب کا مقام اونچا کر دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مدینہ طیبہ میں. ایک وقت آیا باہر سے, اس میں خاتون تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو کہو پردہ کرنے کے لیے, اس خاتون کو کہو کہ وہ مجھ سے ملاقات نہ کرے, اس خاتون کو کہو کہ پس پردہ وہ بات کرے. تو اس خاتون نے جواب دلوایا, پردہ تو دور کی بات, کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گود میں بیٹھوں گی, میں ان سے چمٹ جاؤں گی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدل گئے. کہا کہ نہیں, ایک عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا مونڈھا اور پیٹھ تو دکھائیے, وہاں ایک نشان ملے گا. یہ نشان وہی ہے جو تمہاری دودھ شریک بہن نے تم کو دانتوں سے اور ہاتھوں سے کاٹا تھا, لوچا تھا. میں تمہاری بہن ہوں, اور رضائی بہن حقیقی بہن کی طرح ہوتی ہے, اس سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, اس سے نکاح کرنا بھی حرام ہوتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر بشاشت آ گئی اور خوشیاں آ گئی, اور آپ نے چادر مبارک بچھائی اور اس بہن کو وہاں قریب کیا اور اس کا اعزاز کیا, اکرام کیا. جتنی بچوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دودھ پیا, ان کے مقدر چمک گئے آقا کے صدقے میں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان, آپ کی ازواج مطہرات, آپ کے نواسے, آپ کا قبیلہ, آپ کی اولاد, اہل بیت, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا مقام کتنا اونچا نہیں کیا ہوگا. جب احد پہاڑ کو چمکا دیا اللہ نے, غار ثور کو چمکا دیا اللہ نے, غار ہرا کو چمکا دیا اللہ نے, حلیمہ سعدیہ کے مقدر چمکا دیے اللہ نے, بدر کو چمکا دیا اللہ نے, ریاض الجنہ کو چمکا دیا اللہ نے, حجر عائشہ کو چمکا دیا اللہ نے, جنت البقیع کو چمکا دیا اللہ نے, یثرب کو طابہ طیبہ مدینہ منورہ چمکا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے, غار ثور کو چمکا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. جو آپ کے خون جس کے اندر دوڑ رہا ہو, جس حسن میں, حسین میں, فاطمہ میں, اور جو آپ کے ہم کلام ہو, ہم مشرب ہو, اور ہم گھر ہو, ہم بیت ہو, آپ کی ازواج مطہرات
جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا اونچا کیا ہوگا اور ان کا درجہ کتنا اونچا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کی عورتوں میں کہا یہ خدیجہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ سکتی ہیں، یہ عائشہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ سکتی ہیں، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام ہانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے جو آپ کی رشتہ داری کے اندر آ سکتے ہیں، یہ طیب ہے، طاہر ہے، ابراہیم ہے جو آپ کے لڑکے بن سکتے ہیں، یہ فاطمہ ہے جو آپ کی صاحبزادی بن سکتی ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا اور ان کی نجاست اور ان کی گندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کیا۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ کیا محبت؟ لڑکی پیدا ہو تو کسی فلم کی ہیروئن کا نام رکھو، فاطمہ نہ رکھو، خدیجہ نام نہ رکھو، یہ محبت کی دلیل ہے۔ لڑکا پیدا ہو، دکان بناؤ، کارخانہ لگاؤ تو فلم میں کام کرنے والے ہجڑے، شراب پینے والے اور حرام کھانے والوں کے نام پر اپنے کارخانوں کا نام چمکاؤ، یہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ نفرت کرو ان ناموں کے ساتھ، اپنا آئیڈیل بناؤ امریکہ کو، برطانیہ کو، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کو اور سفید چمڑی والوں کو، ناچنے والوں کو، کلبوں میں جانے والیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ارے درود کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر وعلی آل محمد، آپ کے اہل و عیال پر، اہل بیت پر بھی درود ہے اللہ تو رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ ہے کئی درود دنیا کے اندر جو آپ پر تو ہو لیکن آپ کے اہل و عیال پر نہ ہو، اہل بیت پر نہ ہو۔ اہل بیت سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت، حضرت فاطمہ سے محبت، امہات المؤمنین سے محبت، آپ کے خاندان قبیلے سے محبت، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ شورا کے اندر اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے اللہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت جنید بغدادی کون نہیں جانتا، کتنے بڑے اللہ والے، صوفیاء کا تذکرہ ہوگا، ولیوں کا تذکرہ ہوگا، ابدال کا تذکرہ ہوگا، اختاب کا تذکرہ ہوگا، اولیاء کا تذکرہ ہوگا، آپ کے نام کے بغیر کیا وہ تذکرہ مکمل ہوگا؟ اپنے زمانے کے بادشاہ کے مانے ہوئے پہلوان تھے، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا ان سے مقابلہ کرنے کی۔ ایک سید گھرانہ تھا اس زمانے کے اندر، بڑے فقر و فاقے کا شکار ہو گیا، دانے دانے اور روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا، بہت پریشان ہوا، بہت اس نے کوششیں کی رزق حلال کمانے کی، کوئی راستہ نہیں نکلا۔ آخر کار اس کے دل کے اندر ایک پلان آیا، ایک منصوبہ آیا۔ وہ پلان یہ آیا کہ بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اس کا درباری جو پہلوان جنید ہے بغداد کا رہنے والا، اگر کوئی اس کو شکست دے دے گا تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اب یہ نکل گئے اور للکارا کہ بادشاہ جہاں بنا لاؤ تمہارے پہلوان کو، آؤ اتارو میدان کے اندر، دیکھ لیں گے کس کے اندر کتنے مرد کے جوہر ہیں، پہلوانی کے اوصاف کس کے اندر کتنے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال تم لڑ پاؤ گے، مقابلہ کر پاؤ گے؟ بادشاہ لڑا کر تو دیکھو، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہ کشتی فیصلہ کرے گی، مقابلہ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ ایک دن ایک تاریخ مقرر ہو گئی، پورے گاؤں کے اندر، پورے شہر کے اندر، ملک کے اندر چرچا ہو گیا کہ ایک مچھر قسم کا آدمی ہلکا پھلکا جو پھونکوں سے اڑ کر یہاں سے وہاں تک چلا جائے، آج اس نے بادشاہ کے پہلوان کو للکارا ہے اور چیلنج دیا ہے۔ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اگر اس نے چیلنج دیا ہے، للکارا ہے
ہو سکتا ہے کوئی راز ہو. بڑی بھیڑ لگ گئی. بادشاہ چھوٹے موٹے مقابلوں میں نہیں آتا تھا، فائنل مقابلوں میں آتا تھا، لیکن اس مقابلے کے اندر شروع سے آخر تک آ کر براجمان ہو کر بیٹھ گیا. وہ آیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک جنگل کے بڑے دلیر بہادر شیر کی طرح گرج رہے تھے، اور وہ ہمالیہ پہاڑ لگ رہے تھے، اور یہ دن کا لگ رہا تھا، اور ایک رائی کا دانہ لگ رہا تھا. کہاں رائی اور کہاں پروت، کہاں پہاڑ اور کہاں رائی کا دانہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دانے ہاتھ میں اسے لے کر اس کی پسلیاں پیس کر رکھ دیتے، چکنا چور کر کے رکھ دیتے، ہاتھ میں اٹھا کر پھونک مارتے، وہ کہیں دور جا کر پڑ جاتا. مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو دونوں پہلوانوں کے گلے ملائے جاتے ہیں. پہلوانوں کے گلے جو ملائے گئے تو وہ سید اور سادات جو فقر و باقی کا شکار تھا، اس نے کان کے اندر ایک بات کہی، اے جنید، اللہ کے لیے آج آل رسول کی لاج رکھ لو. میں سید ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے کا ہوں، بہت تنگ آ چکا ہوں، حرام کھانے کی نوبت آ چکی ہے، خودکشی کرنے کی نوبت آ چکی ہے. وقتی ذلت چند لمحوں کی تم برداشت کر لو، ہمیشہ کی عزت کا تاج تمہارے سر پر پہنا دیا جائے گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کہا کہ صرف یہ کرنا ہوگا کہ تم میرے ساتھ کشتی میں ہار جاؤ، اور دیکھو خبردار میں سید ہوں، میری بے حرمتی میری بے عزتی سے اللہ تمہیں تباہ تارات کر سکتا ہے. تو سمجھ گئے بات، اللہ نے دل میں بات ڈال دی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب مقابلہ شروع ہوا تو یہ بھی نہیں کیا کہ اس پر آدمی کو نیچے لٹا کر اوپر بیٹھ جاتے. کہا کہ یہ سید خاندان کا آدمی ہے، یہ نیچے ہو میں اوپر ہوں، یہ بے عزتی کی بات ہے، یہ بے حرمتی کی بات ہے. اس کو مقابلہ کرتے کرتے لڑتے لڑتے خود گر گئے اور اس کو سینے پر بٹھا لیا، اور دل میں یہ خیال کیا، اے اللہ، آل رسول کا میں آج اکرام اور احترام کرنا، اللہ تو نے مجھے توفیق دی، تیرا شکریہ. ایک سید کا اکرام و احترام کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ الٹک ہو گیا ہے، اتفاقاً ہو گیا ہے، یہ پہلوان ہارنے والا نہیں، ٹکر لینے والا، بڑی قوتوں کا ماہر ہے. یہ دوسرا مقابلہ کیا جائے. دوسری مرتبہ پھر بادشاہ نے کہا کہ جنید کیا ہو گیا تجھے؟ جوتوں کا ہار ڈال کر سارے شہر میں گھماؤں گا تجھے، مادرزاد برہنہ کروں گا، تجھے سولی پر لٹکاؤں گا، میری بے عزتی کر رہا ہے، تیری شکست میری شکست ہے. سید صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عارضی ذلت کو برداشت کر لینا. چنانچہ دوسری مرتبہ بھی لیٹ گئے اور اس کو سینے پر چڑھوا لیا، اور اس کا جو ایگزامینر ہوتا ہے اور رزلٹ دینے والا جو ہوتا ہے اس نے بتا دیا کہ جنید بغدادی شکست کھا گئے اور وہ جو سوکھے آدمی تھے وہ جیت گئے. کہا کہ نہیں، اسے بھی نہیں مانتا، میری آنکھوں نے دھوکہ دے دیا اور معاملہ کچھ غلط ہو گیا. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ مقابلہ کرایا گیا، تب بھی آپ شکست کھا گئے. بہت ذلت ہوئی، بڑی رسوائی ہوئی. بادشاہ نے اعلان کیا، تان کیا، گالیاں دی اور پورے مجمع کے سامنے برا بھلا سنایا. رات میں بڑے غمزدہ ہو کر آپ آرام کرنے لگے. خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر عرض کیا، اے جنید، تو نے میرے خاندان کی عزت کو آج بچا لی، اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے عزت کا تاج، ولایت کا تاج پہنا تھا. اس طریقے سے راتوں رات جنید بغدادی جو بادشاہ کے دربار کے ایک عیاش پہلوان سے دنیا کی ہر قسم کی عیاشی کی، شراب کی، شباب کی، کباب کی سہولتیں تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عیال اور آپ کے اہل بیت کا اللہ نے کتنا مقام اونچا کیا ہے، کتنا درجہ اونچا کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سید کے اکرام اور احترام میں ان کے مقدر کو بدل دیا، اور راتوں رات اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سر پر ولایت اور قطبیت اور افضالیت کا تاج ان کے اوپر پہنا دیا. آج ساری دنیا کے اندر جب جنید
بغدادی کا نام آئے گا تو رحمت اللہ علیہ ضرور نکلے گا. ولایت کا تذکرہ ہوگا، تصوف کا تذکرہ ہوگا، قطبیت کا تذکرہ ہوگا، اللہ کے اولیاء کا تذکرہ ہوگا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام آئے گا. یہ محبت کی دلیل ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے بالوں کے اسٹائل سے، ان کی ٹوپی کے اسٹائل سے، ان کے امامے سے، ان کے طرز زندگی سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جب دسترخوان کے اندر بیٹھتے کدو جو ہوتا وہ چن چن کر کھانے لگتے تھے. پوچھا گیا کہ کیوں آپ کو کدو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا طبعی طور پر، یعنی دل سے مزاج کے اعتبار سے کدو پسند نہیں، لیکن میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کدو پسند فرمایا کرتے تھے، اور جب سالن کا کٹورا رکھا کرتے تو اس میں ڈھونڈ کر کدو کو نکالا کرتے تھے. تو آپ کو جو چیز پسند تھی میں نے اس چیز کو اپنا لیا. آج جو لوگ صبح نہار پیٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالتے ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے چہرے کو قتل کر کر وہ پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہیں، وہ غیروں کے طور طریقے اپناتے ہیں. ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں، ان کے گھر کا رہن سہن، ان کی تہذیب، ان کا کلچر دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ مسلمان بھی ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے، اردو میں بات کرنا چاہیے، کنڑا میں بات کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے یا نمستے کرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے کہ جب ان نوجوانوں نے، ان غداروں نے، ان نبی کے دشمنوں نے نبی کے چہرے سے دشمنی کی، نبی کے لباس سے دشمنی کی، نبی کے کلچر سے دشمنی کی، نبی کی تہذیب سے دشمنی کی، نبی کے کھانے پینے کے طور طریقوں سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے ہم قوموں کی نگاہوں سے گرا دیں گے. آج دنیا کے اندر آپ کسی قوم کے کتے کو مار دیں، کتے کی محافظ تنظیمیں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گی. کسی مرغی پر آپ اپنی گاڑی چلا دیں، جانوروں اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی تنظیمیں آپ کے خلاف عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیں گی. لیکن مسلمانوں کا خون آج پانی سے سستا ہو چکا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. ہر آئے دن یہ کہا جا رہا ہے، کبھی ملک چھوڑ کر بھاگنے کی بات کہی جاتی ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں رہتے ہو، ہماری تہذیب کو اپناؤ، ہمارے کلچر کو اپناؤ. مسلمانوں یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب ہم نے نبی کے طور طریقوں سے نفرت کی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گرے، نبی کی نگاہ سے گرے، اللہ تعالیٰ دنیا کی نگاہ سے ہمیں گرا دیا ہے. آج اگر عزت پانا چاہتے ہیں، آج اگر سربلندی پانا چاہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپناؤ. وہ چہرہ کہ جس کے بارے میں فرشتے ناک پڑا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے، پاک ہے وہ ذات جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو داڑھی سے مزین کیا، مردوں کے چہرے کو داڑھی سے مزین کیا. سبحان من زین الرجال باللحى، فرشتوں کی تجویز ہے. یہ فرشتے جب داڑھی مڈوں کو دیکھتے ہیں، جینس پینٹ والوں کو دیکھتے ہیں کہ آدھا پیشاب باہر جا رہا ہے، آدھا پیشاب اندر ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے 2 قبروں سے گزرے، فرمایا اس قبرستان کے اندر سب سے خطرناک عذاب ان 2 قبر والوں کو ہو رہا ہے. ایک کو چوگلی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ایک کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. یہ ٹائٹ جینس پینٹ جن میں آدھا پیشاب باہر اور آدھا پیشاب اندر ہوتا ہے، کہ قبر کے اندر یہ عذاب لانے کا ذریعہ بن رہا ہے. مسلمانوں، نوجوانوں، تمہیں کیا ملتا ہے؟ اپنے ٹکنے کے نیچے لنگی اگر کر لو گے، کون سا تمہیں میڈل ملنے والا ہے؟ کون سا اعزاز تمہیں ملنے والا ہے؟ کون سا روپیہ پیسہ تمہیں ملنے والا ہے؟ اگر ٹکنے سے اوپر ہو جائے تو پھر بتاؤ قوم کی نگاہوں سے تم کون سے گرنے والے ہو؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ نیچے گر گیا، اس لقمے کو صاف کیا اور کھانے لگے. ساتھیوں نے کہا کہ اس طریقے سے گرے ہوئے چاول اور روٹی کو اٹھا کر کھانا، ان کی نگاہوں سے کہیں یہ بات گرا نہ دے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب جملہ استعمال کیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء،
جو سنت پر عمل نہیں کرتے، جن کو کلمے کی طاقت کا پتہ نہیں، قرآن کی طاقت کا پتہ نہیں، توحید کی طاقت کا پتہ نہیں، رب کی ربوبیت کا پتہ نہیں، وہ ایک نمبر کا احمق ہے. زمین و آسمان کے خزانے بھلے سے اس کے پاس آ جائے. اترک السنت حبیبی، آپ نے کہا اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، کھانے کی عزت کرو. ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا میں میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ جو سنت پر عمل نہیں کرتا بے وقوف ہے. اگر کسی ملک کے اندر، اس ملک کے اندر اسلامی پرچم لہرایا جانے لگے، اسلامی عدالتیں قائم ہو جائیں، تو جس طریقے سے کارپوریشن کی ویان اور کارپوریشن کی گاڑیاں گلیوں میں گھومتی رہتی ہیں کہ پاگل کتوں کو پکڑ پکڑ کر لے جاتے ہیں، یا تو ان کو مار دیتے ہیں، یا تو ان کو انجیکشن دے دیتے ہیں، یا تو کچھ کر دیتے ہیں. یہ جو داڑھی منڈے ہیں وہ جب آئیں گے، امیر المؤمنین کا دور ہوگا، اسلامی خلافت کا دور ہوگا، خلافت راشدہ کا دور ہوگا، آگے بڑھے گا یہ دور. جتنے داڑھی مڈے ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں اور دنیا دار کتے ہیں، داڑیاں پھریں گی گلیوں کے اندر، ان کو پکڑ پکڑ کر لے جا کر پاگل خانے میں ایڈمٹ کریں گے. کمبختو، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مقابلے میں یہودیوں کا چہرہ اچھا لگا، نصارہ کا چہرہ اچھا لگا، کتا کھانے والے کا چہرہ اچھا لگا، خنزیر کھانے والے کا چہرہ اچھا لگا، شراب پی کر ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بدکاری کرنے والے کا چہرہ اچھا لگا. اس دھرتی پر تمہارے سے بڑا کوئی پاگل نہیں. بیچارے یہ دیوانوں کو یہاں پر رکھ رکھا، پکڑ پکڑ کر زنجیریں ڈال کر لے جا کر ان کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کر دیں گے. یہ تو خیر تمہارا دور ہے، جی لو، داڑیاں منڈا لو، اسلامی کلچر کی قربانی دے دو، لڑکیوں کو اسکرٹ پہناؤ، تنگ چست کپڑے پہناؤ. اور پھر دوسرے دن بریکنگ نیوز کے اندر آئے، ایک لڑکی اسکول کو جاتے ہوئے 7 سال کی بچی تھی، اس کی آبرو کو لوٹ لیا گیا. 6 سال کی بچی، ابھی پرسوں 1.25 سال کی بچی کی آبرو کو لوٹ لیا دلی کے اندر. پھر یہ خبریں کیوں آتی ہیں؟ اسلامی حدود کی پاسداری کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے، آج یہ دن دیکھنے کو ملتا. حضرات یاد رکھیے گا، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر تشدد اور مظالم کے پہاڑ ڈھائے بھی جائیں تو بدعت پر عمل کر کر ظالم بننے سے بہتر، دنیا کے کتے ہو کر ظالم بننے سے بہتر اسلام کے مظلوم بننا بہتر ہے. یہ اہل بیت کا شیوا ہے، حضرت حسن کا شیوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا ہے کہ سر کٹا دیے اور ان سروں کو نیزوں پر اٹکا دیا. یہ اہل بیت کائنات کی سب سے بہترین عورتیں، جن کی تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کی طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کی پاک دامنی، عصمت اور عفت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. کربلا کی سرزمین کے اندر ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ انہوں نے مظلوم بننا گوارا کر لیا، اس لیے کہ مظلوم ہونا اسلام پر عمل کر کر خود ایک طاقت ہے، خود ایک قوت ہے. مظلوم اگر اپنے دل سے آہ نکالتا ہے، اللہ کا عرش کام جاتا ہے. داڑھی رکھنے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں، اسلامی کلچر اپنانے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں. ماں برا بھلا کہہ رہی ہے، باپ برا بھلا کہہ رہا ہے، بچے تانا دے رہے ہیں، بیوی تانا دے رہی ہے، اولاد تانا دے رہی ہے، سماج سوسائٹی برا کہہ رہے ہیں. ارے دیکھو بھائی، پیسہ والا ہو کر، روپیہ والا ہو کر مسجد میں سستا نکاح کر رہا ہے. جو مظلوم بنتا ہے اللہ کی حمایت میں، اللہ کی نصرت میں آتا ہے. صبر کر لو، اس صبر کے ساتھ آپ کے اس صبر کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہے. لیکن یاد رکھو، انتقامی کارروائی نہ کرنا. اگر کسی نے کچھ کہا سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، علماء کو مساجد سے نکال دیا گیا، مدرسین کو مدرسے سے نکال دیا گیا، مؤذنوں کو نکال دیا گیا، دین کے داعیوں کو تکلیف دی گئی. اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آنے کی شرط یہ ہے انتقامی کارروائی نہ کی جائے، بدلے کی بھاونا دل کے اندر نہ لائی جائے. اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دشمن کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتے ہیں. شیبا کا کیا حشر ہوا، ادبا کا کیا انجام ہوا، ابو لہب کا کیا انجام ہوا،
ابو جہل کا کیا انجام ہوا، ابی ابن سلول کا کیا انجام ہوا، ابن سبا کا کیا انجام ہوا۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے قاتل مکار حرامی، کوئی پیشاب پی پی کر مر گیا، کوئی پاخانہ کھا کھا کر مر گیا، کوئی سور کا چہرہ بنا کر مر گیا، کوئی دیوانہ باولا کتا بن کر مر گیا۔ مسلمانوں، اگر حالت اسلام میں رہتے ہوئے، سنتوں کے دائرے میں رہتے ہوئے، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے حالات کا آنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں رہیں گے حالات ضرور آئیں گے، آزمائشیں ضرور آئیں گے، امتحانات ضرور آئیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلائی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو حادثات آتے ہیں وہ پیغمبروں کو آتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، آسمانوں سے زیادہ اونچا اور زمین سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ ان کو آروں سے چیرا گیا، کسی پیغمبر کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، کسی پیغمبر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، کسی پیغمبر کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ متى نصر اللہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم سمجھتے ہو یہ جنت تمہارے باپ دادا کی میراث اور جاگیر ہے کہ کلمہ پڑھے اور جنت کے اندر چلے گئے، قرآن قل واللہ پڑھا اور جنت کے اندر چلے گئے۔ حالات آئیں گے، تمہیں طائف سے گزرنا پڑے گا، تمہیں شیب ابی طالب سے گزرنا پڑے گا، تمہیں ہجرت کے واقعے سے گزرنا پڑے گا، تمہیں بدر کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں حنین کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں طائف کے پتھر کھا کر جسم کو لہولہان کرنا پڑے گا، تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا اور قرآن نے شہادت دی انک لعلی خلق عظیم، وہ دنیا کا کون سا تانا تھا، گالی تھی جو آپ کو نہ دی گئی ہو، اور آپ کو شاعر کیا نہیں کہا گیا، مجنون کیا نہیں کہا گیا، آپ پاگل نہیں کہا گیا، جادوگر نہیں کہا گیا، اتنا کہا گیا، اتنا کہا گیا کہ اللہ نے تردید کی وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن۔ ارے کمبختو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر کبھی تم شاعر کہتے ہو، کبھی تم کاہن کہتے ہو، کبھی تم جادوگر کہتے ہو، کبھی تم پاگل کہتے ہو۔ اللہ اس کا جواب دینے لگا، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان حالات سے نہیں گزارا گیا؟ کس جرم کے اندر مطاف کے اندر ان کی اجڑی کو آپ کے اوپر ڈالا گیا؟ کس جرم کے اندر مکہ مدینہ کی گلیوں کے اندر آپ کے راستے کے اندر کانٹوں کو ڈالا جاتا تھا؟ کس جرم کے اندر ایک یہودی عورت نے آپ کے کھانے کے اندر زہر کو ملا دیا تھا؟ کس جرم کے اندر کہ صفا کی پہاڑی پر آپ نے اہل مکہ سے اپنی تصدیق کا اعلان لیا، اپنی تصدیق کا صداقت نامہ لیا؟ اے لوگوں، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اے لوگوں، کیا تم مجھے عادل نہیں سمجھتے، امانت دار نہیں سمجھتے؟ کہا کہ اس دھرتی پر آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں، عادل نہیں، کوئی سچا نہیں۔ پھر کیا بات ہو گئی تھی کہ اسی سچے کو اسی مکہ مکرمہ سے راتوں رات نکلنے پر مجبور کیا گیا؟ یہ حالتیں آئیں گی جب آپ سنت کے مطابق نکاح کریں گے، یہ حالتیں آئیں گی جب آپ حمامہ لگائیں گے، یہ حالتیں آئیں گی جب آپ باطل سے برسر پیکار ہوں گے، یہ حالتیں آئیں گی جب آپ حق کا علم اٹھائیں گے۔ لیکن خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، بلال پٹ رہے تھے، دنیا دیکھ رہی تھی، لیکن اس پٹنے میں ان کو جو لذت مل رہی تھی، ابو جہل کو بادشاہ بن کر وہ مزہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک صحابی طواف کرتے تھے، سورہ رحمان پڑھے جا رہے تھے، وہ زمانہ مکی دور تھا، صبر کا زمانہ تھا، پٹائی ہو رہی تھی، پٹائی ہو رہی تھی، اور ایک پبی اعلیٰ کے بعد دوسرا پبی اعلیٰ، اور دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ صحابہ نے کہا کہ کوئی فرض تو نہیں تھا، نماز تو نہیں تھی کہ جس کو تم مکمل کرتے؟ کہا کہ تم دیکھ رہے تھے میرے پٹنے کو، لیکن مجھے پتا تھا کہ کلام پاک پڑھ رہا ہو اور پٹ رہا ہو تو کوئی جنت کی کیریوں میں سیر کر رہا ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ AK-47 سے، تیروں سے، تلواروں سے، بم سے مسلمان کے برقشے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، وہ موت کو گلے لگاتے ہوئے جنت کی نہروں سے زیادہ لذت پاتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب زلیخا کی سہیلیوں نے وقتانا ایدیہن، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی،
تو یوسف کو پیدا کرنے والے رب کو جب اللہ کے راستے میں جان دینے والا مصائب کو جیتنے والا دیکھتا ہے تو اس کو کتنی لذت ملتی ہوگی، اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ تبھی تو جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ پوچھے گا کیا کوئی اور چیز باقی ہے؟ سب کہیں گے نہیں نہیں، سب کچھ مل گیا، ضرورت سے زیادہ مل گیا۔ لیکن اللہ کے راستے میں جس نے جان جانے آخری کے حوالے کی، جس نے شہادت کی لذت چکھی، اور جس نے دنیا کے اندر حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت بلال اور حضرت عمار، حضرت یاسر کے طریقے پر چلا، وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں بھیج دے، اس لیے کہ جنت میں تو مار پیٹ نہیں ہے، جنت میں اسلام مسلمان دشمن نہیں ہے، جنت میں شہادت کی لذت نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ مزے زیادہ ہیں۔ حالات آئیں گے لیکن حالات میں مزے ملتے ہیں۔ یہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھئی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، لیکن اس مصیبت میں اللہ اس کو جتنا، حضرت ایوب علیہ السلام ان کو جو آزمائش تھی اس سے نکل گئے، تو کسی نے کہا کہ اب تو بہت آرام ہے، فرمایا کہ نہیں، ان دنوں میں آرام تھا جب میں آزمائش میں بیماری کے اندر مبتلا تھا، اس لیے کہ میرا رب مجھے روزانہ آ کر پوچھتا تھا کہ ایوب تم کیسے ہو، اور جس دن سے شفا ملی ہے میرے رب کا لقاء اور میرے رب کے دیدار سے محروم ہو چکا ہوں۔ مسائل اسلام اور ایمان کے راستے میں آتے ہیں تو بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور دشمن سے اللہ نمٹ لے لیتا ہے اللہ کی عزت و جلالت کے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس قائم کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے پوچھا، کہا کہ بھئی اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کرے۔ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، حضرت یہ حلال ہے حرام ہے، ان درختوں کی تجارت صحیح ہے، ان کپڑوں، جس کو جو پوچھنا تھا۔ ایک حاسد تھا، ایک دشمن تھا اس مجلس کے اندر، اس نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے۔ بھیا پوچھو کیا ہے؟ اب سوال حلال حرام کا پوچھتا، مکروہ کا پوچھتا، مکروہ تنزیہی کا پوچھتا، جائز کا ناجائز کا پوچھتا، فقیر کے پاس اور کیا ملے گا؟ حضرت تمہاری اماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا بیتی ہوگی آپ پر؟ تمہاری بوڑھی اماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، خون صبر کے پی کر رہ گئے، میں ہوتا آپ ہوتے، حرامی کتے، میری ماں کے بارے میں یہ جملے۔ شریعت کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو آدمی برداشت کر لے، نہیں جی مل کو رہنا، دلا توڑنا نہیں، کندوری کا کھا لو، 11ویں کا کھا لو، چہلم کا کھا لو، رشتے داری نہیں توڑنا، اللہ ٹوٹ گیا تو پرواہ نہیں، نبی ٹوٹ گیا تو پرواہ نہیں، اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پرواہ نہیں۔ جس محفل نکاح کے اندر میں کہتا ہوں کہ آج جو زنا عام ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا، شادی کو مشکل بنا دیا، اور شادی کو مشکل حرام خوروں نے نہیں بنایا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، داڑھی والے، امام، دین کا کام کرنے والے کمینوں، اگر تم اس شادی میں جانے کا بائیکاٹ کرتے تو اپنی شادی میں کتے اور سوروں کو بلاتا وہ، اس کے منہ پر تھوک نہیں دیتے، رقع پھینک نہیں دیتے کہ جس شادی کے اندر ویڈیو ہوگا میں نہیں آ سکتا، جس شادی میں نبی کا دل ٹوٹے گا، جس شادی میں حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق ہوگا، جس شادی کے اندر حضرت علی کا مذاق ہوگا، جس شادی کے اندر حضرت پیران پیر کے نکاح کا مذاق ہوگا، میں نہیں آ سکتا۔ بھلے سے تم رشتہ داری توڑ لو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت، اگر ہم بائیکاٹ کرتے، نہیں دوست، بچپن کا یار، چڈی یار، کلاس میں، سالہ، ساڑو، اور اللہ کے نبی تمہارے کچھ نہیں۔ قیامت کے دن یہ تمہیں اپنا پیشاب پلائے گا یا نبی حوض کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے۔ قیامت کے دن اپنی چمڑی کا سایہ یہ دے گا یا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ قیامت کے دن یہ کمشنر کو، ڈی سی پی کو، اے سی پی کو، ہوم منسٹر کو، چیف منسٹر کو فون کرے گا یا اللہ کے نبی تمہیں شفاعت کا پروانہ، کون کام آنے والا؟ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح بیٹے کے بارے میں کام نہیں آئیں گے، حضرت لوط بیوی کے بارے میں کام نہیں آئیں گے، حضرت ابراہیم اپنی والد کے بارے میں کام نہیں آئیں گے۔ دیکھ لو رشتہ داریاں، میں تو کہتا ہوں آخرت میں کیا رشتے ٹوٹیں گے؟ نین بلاس اور یہ بنشگری کی، یہ آپ کی مکہ مسجد 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کتنے رشتے ٹوٹے؟ خدا کی قسم 95% رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، جو جمعہ کی نسبت سے جو رشتہ داری تھی
5% لوگ بچے ہوئے. جو چوروں کا غلام تھا، جو بچنے والا تھا، بہانے سے بچ گیا. دنیا کا کتا تھا، بچ گیا. داڑھی مڈا تھا، بچ گیا. اس بہانے سے کہ چلے گئے. کسی کی ماں اگر ٹمکور میں رہتی ہو، کسی کی لیلا اگر آسٹریلیا میں رہتی ہو، کسی کی محبوبہ اگر امریکہ میں رہتی ہو، کیسے جاتے ہیں لوگ؟ حضرت دور چلے گئے. کہا دور قبر میں چلے گئے. 3.5 کلومیٹر 9 روپے کا پیٹرول زائد ہوتا ہے. کیا آخرت کی بات کر رہے ہیں؟ رشتہ داریاں ٹوٹنے کی کیا خبر کی بات کر رہے ہیں؟ اس ایمان اور وہاں رہتے تھے. اس کے بغیر ہم جم ماش نہیں دکھتا. آپ بھی گئے تو ایسا لگتا ہے بریانی چھوڑ کو انڈا سامبر کھائے. اب کیا تو کتے کا گو کھا رہا. 9 روپے میں جب تجھے مل رہا ہے، جب 9 روپے پیٹرول خرچ کرنے پر وہی ماحول مل رہا ہے، خبر میں تو نہیں گیا تیرا مولانا. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. ہم اگر بائیکاٹ کرتے، بے پردگی ہوگی، نہیں آئیں گے. مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، چرچ محل میں نکاح ہوگا، گردوارے کے ہال میں نکاح ہوگا، کلیان منڈپ میں ہم نہیں آئیں گے. ہم بیوی بچوں کو نہیں بھیجیں گے. رشتہ داری توڑ لے. آقا سے رشتہ داری ہم اپنی مضبوط بنائے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ سے بنائے ہوئے ہیں، حضرت حسن سے بنائے ہوئے ہیں، اہل بیت سے بنائے ہوئے ہیں. ہم اگر یہ کام کرتے، حالات آئیں گے. لوگ کہیں گے کیسا کٹور دل ہے، دیکھو بچپنی کی دوستی کو توڑ دیا، رشتہ داری کو توڑ دیا. کٹ جائیں گے آپ، کٹ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ بدل اسلام و غریبا وسیعود کما بدا. اسلام کی شروع میں جو حالت تھی، مٹھی بھر مسلمان، مٹھی بھر اہل حق رہ جائیں گے. وہ پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لیں گے، اس کو جینے نہیں دیں گے لوگ. اسے مساجد میں جگہ نہیں دیں گے، مدارس میں جگہ نہیں دیں گے، علماء اس کو جگہ نہیں دیں گے، خانقاہ والے جگہ نہیں دیں گے. وہ پہاڑوں کی کوہوں میں چلے جائیں گے. کٹ جائیں گے آپ حق کے راستے پر چلیں گے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک مسافر ایک گاؤں کے اندر گیا، سردی سخت پڑ رہی تھی تو کتے بھونک رہے تھے. صبح سویرے گیا، تہجد کے وقت میں تو کتے جگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اس سے بڑے کتے اس وقت سوئے ہوئے رہتے ہیں، جن کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. ہر گلی کا کتا اذان کے وقت جگا ہوا ملے گا، کتے سے بہتر قوم سوئی ہوئی ملے گی. کتا گلی کا الصلاۃ خیر من النوم سنتا ہے، کبھی آپ کو سوتا ہوا نہیں ملے گا. اس وقت خدا جانے کیا چڑھتے رہتے پھرتے رہتے ہیں. تو ابھی گئے اجنبی تو سارے کتے لگ لیے، واؤ 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 کرنے لگے. اس نے کہا کہ اٹھاؤ پتھر اور مارو. تو جو پتھر اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، سردی -ڈگری کی تھی، کشمیر کی طرح پتھر جم گئے برف میں. اس نے کہا کہ کیا کیا جائے، پتھر اٹھاؤں تو پتھر جم گیا ہے اور کتے بھونکنے لگے ہیں. اس نے کہا کہ اس گاؤں میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے، اس نے بھی دونوں ہاتھ سامنے کر دیے، پیر پیچھے کر دیے اور کتوں کی جوڑ میں بھاؤ 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 کرنے لگا. کتا سمجھا کہ ہمارا بھائی ہے، چھوڑ دو. اب یہ زمانہ ہے، سود کی لینگویج چلے گی، جھوٹ کی لینگویج چلے گی، حرام خوری کی لینگویج چلے گی، فیشن کی لینگویج چلے گی، انگریزی لینگویج چلے گی. ارے مکے کی بات کر رہے ہو صاحب، تمہیں صحابہ کا دور یہ ہے. صدیق و فاروق کون سے زمانے میں بات کر رہی؟ دھوکہ دو، لوٹو، کماؤ، کھاؤ، دیکھ رہے ہو انجام. کٹ جاؤ گے. پتھر اٹھانا چاہو گے، پتھر نہیں ملے گا. کتی کی بولنی پڑے گی، خنزیر کی زبان استعمال کرنی پڑے گی، جہنمیوں کی زبان استعمال کرنی پڑے گی. اللہ حفاظت فرمائے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حاسدین تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، تمہاری والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے. حضرت نے فرمایا، میری ماں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، کوئی چھوٹی بچی نہیں کہ باپ اس کا بیٹا وکیل ہو. میری ماں ہے، وہ 15 سال 18 سال سے اوپر ہے اس کی عمر، اور عقل رکھنے والی ہے، دیوانی نہیں ہے. آپ تشریف رکھیے، میں پوچھ کر آتا ہوں، اور راضی ہو جائیں تو آپ نکاح کر لینا. گئے، پھر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے.
اس کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا۔ صبر کرو، آئیں گے حالات، گالیاں دی جائیں گی، تانے دی جائیں گے، ملک سے نکالا جائے گا، مسجد میں بری نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ہمارے پر جو حالات آئے، ایک مرتبہ ایک مسجد میں 1:15 بجے ظہر سمجھ کر ہم چلے گئے، اتفاقاً 1:30 بجے جماعت تھی، تلاوت میں لگ گئے، امام صاحب نہیں آئے۔ مؤذن صاحب نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب ہے، نماز پڑھائیں گے۔ مجھ سے کہا کہ نماز پڑھائیے آپ۔ میں نے کہا کہ تمہارے کہنے سے نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ مؤذن تو غلام ہوتا ہے، ذمہ دار کو کہنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی مسئلہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ دہشت گرد کو کئی کو کھڑا ہے، رنڈی بولنے والے، گالیاں دینے والے کو کئی کو کھڑا، تم نہ پکڑیں گے۔ اس پر رحم کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ذمہ دار سے اجازت لو، تو کسی کوئی ذمہ دار تھا سیدھا سادہ، اس نے اجازت دے دی۔ 1:30 ہو گیا، اقامت کہنے کا نام نہیں تھا۔ اقامت 1:30 بجنے کے باوجود نہیں کہی۔ میں نے سمجھا کہ اس نے گھڑی نہیں دیکھی، میں مصلی پر چلا گیا، مائک اٹھا لیا، لگا لیا کہ اب میرے لگانے کے بعد اقامت کہے گا۔ مؤذن نے آ کر میرے کان میں کہا کہ حضرت، اس مسجد کا جو بڑا ذمہ دار ہے وہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ مائک دے دیا میں، وہ 4 رکعت کیسے گزرے وہ مجھے معلوم، میرے اللہ کو معلوم، کس جرم سے، کس بنیاد پر۔ کم سے کم اس مؤذن کے مقابلے میں جس نے 1982 سے ممبر و محراب کو سنبھالا ہو، وہ سری نماز تو کم سے کم پڑھانے کے لائق۔ دل کی آہ بیکار نہیں جاتی، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر پرواز مگر رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم پاورفل ہے، مظلوم طاقتور ہے، اس سے آہ نکلتی ہے کہ دنیا کے کیمیکل گیس اور دنیا کے ہتھیار اور دنیا کی طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کیسے گزری پتہ نہیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں، دل تو رو رو کر شرابور ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد سے آج تک وہ ذمہ دار بچھانے کا ہوا ہے، خون کا پیشاب کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ اسے صحت سے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ دنیا کے اندر لے اور دے کا معاملہ ہے، دنیا میں ظالم اور مظلوم کا اگر آپشن ہو، مظلومانہ زندگی گزاریے، بشرطے کہ انتقامی کوئی کارروائی نہ ہو، بدلے کی بھاونا نہ ہو، سپرد کر دو اللہ کے، اللہ جو انتقام لے گا، اللہ جو بدلہ لے گا۔ شیواجی نگر کے اندر ایک مسجد کے اندر امام تھے، اب آج کل ایک عام بات ہو گئی پولیس سے مدد لینا، پولیس سے سہارا لینا، ہم کو معلوم نہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ طلب کیا گیا، ٹیبل پر ہم نے ایسے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا یہ کہ دلی دربار تاج دربار ہوٹل نہیں، ہاتھ اٹھا یہاں سے۔ میں نے کہا میں یہ چور نہیں، اچکا نہیں، بات جو کرنا ہے کر۔ واللہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کا، اگر مجھے پتا نہیں اس کا روپ کیا ہوتا ہے، اس کی طاقت کیا ہوتی ہے، یہ پیار کیا ہوتا ہے، اس کے قلم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ تو اس نے برائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ کچھ کہا، گالیاں والیاں بھی نکل کر آ گئے، نکالنا مقصود تھا مسجد سے پولیس کا سہارا لے کر۔ 40 دن نہیں گزرے، حاسک کے سفر میں وہ گیا تھا، کھائی کے اندر گر کر لاش کا آج تک پتا نہیں۔ سریندر نائک اس کا نام ہے، اس انسپکٹر کا نام۔ اللہ کے حوالے کر دو، جن ظالموں نے جن مسجدوں سے نکالا ہے، ایک تاریخ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی صاحبزادی کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دی اور ابو لہب نے آپ پر ظلم و ستم کیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہم کلاب، اے اللہ اس پر ایک کتا، جنگلی کتا مسلط کر دے۔ آج دیکھیے ہم نظارہ دکھائیں گے ان کے آل اولاد پر اللہ نے کتوں کو مسلط کر دیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے دین کا کام نہ ہو سکتا ہو نہ کریں، دین کے کام کرنے والوں کے درمیان میں نہ جائیں۔ دنیا کی پولیس اور دنیا کی ملٹری کا حکومت میں بہت اونچا مقام، یہ دین کے سپاہی ہیں، یہ دین کے دائی ہیں، یہ اللہ کے دین کے سپاہی، اللہ کے دین کے ملٹری ہیں۔ ان کی بات کی لاج اللہ تبارک تعالیٰ رکھتا ہے، اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے۔ یہ جو کہیں گے
لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قسم کو پورا کرتا ہے. اس لیے مظلوم ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن مظلوم ہونے کے ساتھ صرف شرط یہ ہے کہ آپ کوئی بدلی کی بھاونا اور انتقامی کارروائی نہ کریں. آج دنیا بڑی پرفتن ہے، علماء کرام اس پرفتن زمانے کے اندر بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. کس طریقے سے ہر آئے دن مسلمانوں کو حرام کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. ایک بیپار ہے جو بہت زور کا تھا، اب ذرا دھیما ہو گیا ہے. ایموے ایک امریکن کمپنی ہے، ملٹی لیول اور کمپیوٹرائز مارکیٹنگ جو ہے انٹرنیٹ بیپار ایک چلتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ممبر بنتا ہوں، پھر 10 کو بنانا پڑتا ہے اور 10 والے 10 کو بنانا پڑتا ہے. ان کا نفع مجھے، میرا نفع میرے اوپر والے کو، یہ والا بی کو بناتا ہے، بی والا سی کو، سی والا ٹی کو، اور ڈی والا ای کو، ای والا ایف کو، ایف والے وہاں کا پہلا پھر اس سے پہلا. اس قسم کے چیزوں کے اندر آج مسلمان مبتلا ہے. سنگھا ایک تنظیم ہے جس نے مسلمان عورتوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے. فکسڈ ڈپازٹ ایک بہانہ ہے جس نے مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کر رکھا ہے. ہر طریقے سے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. آج ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب اگر کرائے پر مکان دو گے، وہ چھوڑتا نہیں، عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دے گا اور برسوں تک یہ مقدمہ چلے گا. تو چنانچہ اس کے لیے لیز ماٹی گیج ایک چیز چل رہی ہے جو سود کے ہم پلہ اور برابر ہے، اور سود کا جو عذاب ہے، ماٹی گیج کو گھر دینے والا، ماٹی گیج کا گھر لینے والا، ماٹی گیج کا دلال بننے والا، ماٹی گیج کے اندر وٹنس بننے والا، تمام کے تمام اپنی ماؤں کے کپڑے اتار کر جو ہے اس کے ساتھ مادر ذات پر ہنا کر اسے روزانہ کئی 100 مرتبہ اس کے ساتھ زنا اور بلاತ್ಕಾರ کرنے والے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا جو بیپار آج کل عام ہے، فقہ اکیڈمی نے جو ہندوستان کے اندر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جس کے سرپرست ہیں، مکہ مکرمہ کی بھی فقہ اکیڈمی کے آپ ممبر ہیں، بڑے بڑے سلگتے ہوئے مسائل پر حالات حاضرہ کے سلگتے ہوئے وہ مسائل جن کا براہ راست قرآن حدیث میں حکم نہیں، استنباط کرنا پڑتا ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک مسلمان کیا غیر کو خون دے سکتا ہے؟ کیا غیر کا خون مسلمان اپنے جسم میں ڈال سکتا ہے؟ کیا اس کا گردہ اپنے جسم میں ڈال سکتا ہے؟ کیا اس کی ہڈی اپنے جسم کے اندر پیوند کاری کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے وہ جو جدید مسائل آتے ہیں، ہندوستان کی فقہ اکیڈمی کے اندر ماہر علماء اور فقہائے نظام بیٹھ کر اس کی تہ تک پہنچ کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں. یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو انٹرنیٹ کا کاروبار ہے، جس کے اندر ممبر در ممبر، ممبر در ممبر، جس کی کمپنی ایموے مشہور ہے، اس کے بارے میں فقہ اکیڈمی نے طے کیا ہے یہ حرام کاروبار ہے، ناجائز کاروبار ہے. اس کے کئی وجوہات اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے غبن فاحش. فقہ کی اصطلاح میں غبن فاحش بڑے دھوکے کو کہا جاتا ہے. یعنی جو 650 روپے کے اندر شیمپو آپ کو ایموے کمپنی ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنی سے ملتا ہے، وہی 16 روپے میں اتنی ہی مقدار کا ویسے ہی کوالٹی کا شیمپو ملتا ہے. اس کو غبن فاحش کہتے ہیں، یعنی بڑا دھوکہ کہتے ہیں. شریعت کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں دلی گیا اور دلی سے کوئی چیز خرید کر ایسی لایا جو یہاں کے لوگوں کی اہم ضرورت ہے. یہاں نمک کم پڑ گیا تھا، یہاں پر شکر کم پڑ گئی تھی، یہاں پر چاول نہیں تھا، گیہوں نہیں تھا، اور مٹی کا تیل نہیں تھا. میں لے کر آیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ہر کسی کو نہیں دے سکتا، میں ان کو دوں گا، ان کو دوں گا، ان کو دوں گا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے تو بھی اللہ کا، یہ مال بھی اللہ کا، یہ مخلوق بھی اللہ کی، تیرا در کھلا ہونا چاہیے، تمام کو یہ چیزیں دینی چاہیے. ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ، اپنی ایموے کمپنی کی چیز کو ہر کوئی خرید نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی ممبر نہ ہو اور اس کا رکن نہ ہو. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور اسی طریقے سے ایک کاروبار کے اندر 2 شرطیں لگانا، ایک خرید و فروخت کی، خرید اور فروخت کی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ممبر بننے
کرنے کی شرط، جو ممبر بنے گا وہی خرید و فروخت کرے گا، اس اعتبار سے بھی ایک کاروبار ناجائز ہے۔ بہرحال فقہ کی گہرائیوں کے اعتبار سے جو لوگ اس کاروبار کے اندر ملوث ہیں ان کو ٹی وی کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا غریب تھا، سائیکل میں چلا جا رہا تھا اور جو ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر آیا، آج اس نے 2 لاکھ کی چیک لی اور 20 لاکھ تک پہنچ گیا۔ آپ بھی پہنچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس میں اپنا نفع اپنی مرضی کے بغیر کاٹ کر اوپر والوں کو، یہ بی سی ڈی والوں کو یف والا دینا پڑتا ہے، جبکہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اگر تم اپنا نفع کاٹو گے، ہم کہیں گے کہ کاٹنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اس لیے اس قسم کی جو جدید جو ہے معاشیات اور جدید کاروبار اگر آپ کے سامنے آتے ہیں، علماء سے رجوع کریں۔ یہ 4 روز کی زندگی ہے، اللہ نے ہماری روزی کو، ہماری روٹی کو ماں کے پیٹ کے اندر مقدر کر رکھا ہے، اس میں ایک دانہ کم نہیں ہو سکتا، ایک دانہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جب روزی مقدر ہے، حرام کی طرف اور ناجائز کاروبار کی طرف نگاہ اٹھانے کی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور پھر انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ اپنی نماز پر کوئی اعتبار ہے، نہ اپنی داڑھی پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے، نہ اپنی تہجد پر، نہ اپنے مسجدوں کے تعمیر کرنے پر، نہ مدارس اور خانقاہوں کے بنانے پر۔ انجام تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا آخر وقت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ قضیب البان، بان ایک درخت ہے اور اس کی شاخ کے نام پر ایک آدمی رہتا تھا، یعنی وہ درخت جیسے بالکل خاموش رہتا تھا۔ یہ آدمی ہمیشہ غم میں ڈوبا ہوا، روتا ہوا، کسی سے کبھی بات نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی زندگی میں چہل پہل نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے کئی دنوں کی تام جان کے بعد مجھے اس سے کلام کرنے کا اور اس کی خاموشی کو توڑنے کا موقع ملا۔ قضیب البان کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی تم اتنے غم زدہ کیوں رہتے ہو، روتے روتے کیوں رہتے ہو، اللہ کی رحمت کے کیا تم امیدوار نہیں؟ قضیب البان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے ایک شیخ تھے، اللہ والے تھے، 40 سال تک میں نے ان کی خدمت کی، میں نے ان کے جوتے سیدھے کیے، لوٹا رکھا وضو کا، میں نے مصلی بچھایا، لیکن انہوں نے کہا ایک وصیت کی کہ میں ان کے انتقال کے 3 دن پہلے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں اگر مر جاؤں تو میرے گندے کپڑے، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ مجھے تابوت کے اندر ڈال کر بند کر دینا اور اسے کلوز کر دینا، مہر بند کر دینا۔ رات کی تاریکی میں ذلت کے ساتھ میرے تابوت کو مردے کے میت کے کھینچ کر لے جانا، فلاں درخت کے نیچے اس کو رکھنا، صبح صادق کا انتظار کرنا، صبح صادق کے وقت عیسائیوں کی ایک جماعت اپنے تابوت کو لے کر آئے گی، وہ اس تابوت کو ایکسچینج کرے گی، اپنا تابوت یہاں رکھے گی اور یہ تابوت وہاں لے کر جائے گی۔ وہ تابوت جب تمہارے ہاتھ میں آئے گا، شیخ اپنے مرید سے قضیب البان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو لے جانا، اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس تابوت کو لے کر گیا اور لے کر گیا تو دیکھا اتنا حسین چہرہ، اتنا خوشنما چہرہ، اور تابوت جیسے ہی کھولا ایسی خوشبو میں نے زندگی میں نہیں سونگھی تھی، لگ رہا تھا کہ جنت کی کیاریوں کی خوشبو آ رہی ہو۔ بہرحال شیخ کی وصیت تھی، اس وصیت کو میں نے پورا کیا، اسے غسل دیا، کفن دیا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ اب ماجرا یہ تھا میرے شیخ کے تابوت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، دوڑتا ہوا تدفین سے فارغ ہو کر عیسائیوں کے پاس پہنچا، کہا میرے شیخ کا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کو عیسائیت کے طریقے پر عیسائیوں کے مسان کے اندر اس تابوت کو رکھ دیا گیا، نہ تو غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، نہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، اے اللہ کیا ماجرا ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ چنانچہ عیسائیوں کے دامن میں نے پکڑ لیے، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر، خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم اپنے پادری اور اپنے فادر کے خدمت گزار تھے، ہم اس کے جوتے سیدھے کرتے تھے، ہم اس کو غسل دیتے تھے، ہم اس کے کپڑے بدلتے تھے۔ ہمارے فادر نے، ہمارے پادری نے موت سے 3 دن پہلے جیسے شیخ نے بلایا تھا، فادر نے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ میری موت کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹ
بیٹھ کر تابوت میں رکھنا اور رات کی تاریکی میں عزت و احترام کے ساتھ میرے تابوت کو لے جانا. فلاں درخت کے نیچے ایک آدمی ملے گا, اپنے ہاتھ میں ایک تابوت رکھا ہوا ہوگا, وہ تابوت تم لے لینا, یہ تابوت اس کے حوالے کر دینا. تو کہا یہی معاملہ تو میرے ساتھ پیش آیا, کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے, یہ پادری اور فادر جب مرنے لگا تو وضو کیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حالت ایمان کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. تب اس مرید نے کہا کہ میرا شیخ جب اس پر نزا کی حالت طاری ہوئی, قبلے سے اس کا رخ مڑ گیا, چہرے کا رنگ بدل گیا اور ایمان سے ہٹ کر کوئی کلمہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر انجام ہے. کوئی ناز نہیں کر سکتا, کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ میری نماز مجھے خاتمہ بالخیر تک پہنچائے گی اور میرا روزہ, میرا دین, میرا تقویٰ. مجھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو شیطان ماں کی شکل اپنا کر, باپ کی شکل اپنا کر, بھائیوں کی شکل اپنا کر, بزنس پارٹنر کی شکل اپنا کر, دوستوں کی شکل اپنا کر وہ مردے کے قریب آ کر, مرنے والے کے قریب آ کر کہتا ہے تو جانتا ہے کہ میں اتنا غمگسار ہوں تیرا, ہمدرد ہوں تیرا, اس لیے تو کلمے کا انکار کر دے. اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ فرمائے تو خدا جانے کتنے لوگ ایمان سے ہٹ کر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بزرگ, انہوں نے بزرگی میں زندگی گزاری, اللہ کو ان کا کوئی عمل نہ پسند ہوا, اس طریقے سے اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. وہ پادری تھا, فادر تھا, اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا, اللہ نے اس کے ساتھ یہ انجام کا معاملہ فرمایا. اسی لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پر اللہ برقدہ ہو ہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا کیا کرتے تھے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ, ہدایت تو مانگی نہیں تھی, کلمہ مانگا نہیں تھا, قرآن مانگا نہیں تھا, اے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے تو ہمیں قرآن دیا, تو نے ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے, تو نے ہمیں اسلام دیا, تو نے ہمیں ایمان دیا. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ جب دے دیا ہے تو چھیننا نہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. ہمیشہ یہ دعا آپ بھی پڑھا کریں. اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی حالت میں اگر خاتمہ ہو گیا, انشاءاللہ ایمان پر ہوگا اگر کس پر عمل ہوگا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کو قبر میں, آپ کو, ہم کو قبر میں دفن کیا گیا, قبر میں دفن کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے, ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مطہرہ کی کھڑکی کھلی اور ہماری یہاں قبر کی کھڑکی کھلی, ہم ہندوستان میں ہوں, ہم ملیشیا میں ہو, انڈونیشیا میں ہو, ہم ترکستان میں ہو, ایران میں ہو, جہاں بھی ہو, سری لنکا میں ہو, اگر ہم اپنی قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, اپنی قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھنا چاہتے ہیں, علماء کرام نے مختصر 3-4 منٹ کا ایک جو ہے وظیفہ بتایا ہے, ایک عمل بتایا ہے, ایک ترکیب بتائی ہے. اس ترکیب کو سننے کے لیے آپ کو اگلی جمعہ آنا پڑے گا. ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اور بتائیں گے کہ قبر میں جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مختصر ترکیب ہمارے اولیاء کرام علماء اعظام نے کیا بیان کی ہے. اگر آپ کو سچی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی قبر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھنا چاہتے ہیں, اور جس قبر میں نبی کے چہرے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا جلوہ ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا, وہاں تنگی نہیں آ سکتی, وہاں کیڑے مکوڑے نہیں آ سکتے, عذاب قبر سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ترکیب اگلی جمعہ بیان کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ حالت ایمان کے اندر آنے والے حالتوں میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے, اللہ انتقام کی بھاونا سے اور انتقامی کارروائی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ صبر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. حضرات جیسے کہ آپ کے علم میں بات لائی گئی
کہ مسجد کا تعمیر و ترقی کا کام بڑے زوروں پر چل رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد پائے تکمیل تک یہ کام پہنچ جائے گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے لیے، اپنے والدین اور اپنے اقربا اعزاء کی اصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.